ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا وزادنا ومعيدنا وفريدنا ونزامنا وسراجنا ومنيرنا ومقصودنا وموجودنا وآنانا وأولانا ومولانا ومغوانا وملجأنا وراحة قلوبنا وشفاء صدورنا ونور أعيننا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا وسراج قلوبنا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں وہ لوگ خدا شاہد قسمت
کے سکندر ہے جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اس رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم آج کی اس سالانہ عظیم الشان پہلی محفل میلاد مصطفیٰ کو اپنی پاکیزہ بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کروں گا محترم جناب مولانا حبیب اللہ عطاری صاحب کو، جن کی کاوش سے اہل علاقہ موزہ پاکی کے عاشقان رسول اور اس مسجد کے امام و خطیب اور دیگر اہل محلہ نے مل جل کر اپنے نبی پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی یہ بابرکت محفل سجائی ہے۔ اللہ کریم ان کی کاوشوں کو اپنی پاکیزہ بارگاہ میں قبول فرمایا اور آج کی یہ بابرکت محفل ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ نیت کر لیں کہ آج یہ پہلی میلاد مصطفیٰ ہے، نئی مسجد ماشاءاللہ تعمیر لگ رہی ہے، پہلی میلاد مصطفیٰ کی محفل اس مقام پر ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ بالخصوص اہل علاقہ یہ نیت کریں، پکا ارادہ کریں کہ ہم اپنی ساری زندگی اللہ جو ہمیں عطا کرے گا، ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہر سال پچھلے سالوں سے بڑھ چڑھ کر دھوم دھام سے منائیں گے۔ یہ میلاد مصطفیٰ کی برکت ہے۔ ہاں، علماء نے لکھا اپنی کتابوں میں کہ میلاد مصطفیٰ منانے والا بدبخت نہیں ہو سکتا، حضور کا میلاد منانے والا دنیا میں تباہ و برباد نہیں ہو سکتا، حضور کا میلاد منانے والا بے ایمان نہیں مر سکتا۔ یہ میلاد مصطفیٰ کی برکت ہے کہ حضور کا بندہ جب میلاد مناتا ہے، حضور کا ذکر کرتا ہے، حضور سے محبت کا اظہار کرتا ہے، حضور سے پیار کا اظہار کرتا ہے، تو میرا کریم رب میلاد مصطفیٰ کی برکتیں اسے دنیا میں عطا فرماتا ہے۔ انشاءاللہ میں بیان میں عرض کروں گا، جیسے ہی لنگر تیار ہو آپ اشارہ کر دیں، انشاءاللہ بیان کا ہم اختتام کریں گے۔ کوشش کریں گے جتنا وقت آپ بیٹھیں، میں چاہوں گا کہ محبت سے بیٹھیں، پیار سے بیٹھیں، ادب و احترام سے بیٹھیں۔ بس ایک ہی بندے کی سبحان اللہ نکل رہی ہے اور باقی ایسے لگ رہا ہے جیسے سو رہے ہوں۔ تو میلاد مصطفیٰ کی محفل میں ہم نے ایسے نہیں بیٹھنا، ٹھیک؟ میلاد مصطفیٰ میں کوئی بندہ اپنی شان بیان نہیں کرتا، کسی سیاسی لیڈر کی شان بیان نہیں کرتا، کسی دنیا دار کی شان بیان نہیں کرتا۔ میلاد مصطفیٰ میں اگر بات ہوتی ہے تو وہ میرے اور آپ کے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے۔ تو اپنی زبان کو آپ نے سبحان اللہ سے رکھنا ہے، خاموش ہو کر بالکل نہیں بیٹھنا، توجہ میری طرف رکھنی ہے، بھلے تھوڑی دیر بیٹھیں لیکن توجہ رکھیں گے تاکہ ہم سب جمع ہوئے ہیں، ظاہر آپ کی قربانی دے رہے ہیں، وقت نکال کر یہاں پر آئے ہیں، اتنا خرچہ ہو رہا ہے، لنگر آپ کے لیے تیار ہو رہا ہے، تو میں چاہوں گا کہ ہم سب کو یہاں پر بیٹھنا ضائع نہ ہو، بلکہ ہم یہاں سے جب اٹھیں تو کچھ لے کر اٹھیں، تو توجہ ہوگی اور محبت سے سنیں گے، دل میں نبی کا پیار سجا کر سنیں گے، دل میں نبی کی محبت رکھ کر بیٹھیں گے۔ اللہ نے چاہا تو میلاد مصطفیٰ کی برکتیں دنیا میں بھی اور قبر و آخرت میں بھی نصیب ہوں گی۔ آئیے محبت کے ساتھ درود پاک کی فضیلت سنیے۔ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جو امتی اگر اپنے نبی کی محبت میں، نبی کے پیار میں، نبی کی عقیدت میں حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کی عادت بنا لے، تو یہ درود و سلام امتی اگر نبی سے دور ہو تو یہ اسے نبی کے قریب کر دیتا ہے۔ امتی اگر گناہگار ہو اور درود و سلام پڑھنے میں سچا ہو، اپنے نبی کی محبت میں درود و سلام پڑھنے والا ہو، یہ درود و سلام اس کی گناہوں کی بخشش کروا دیتا ہے۔ امتی اگر نبی علیہ السلام کی محبت میں سچا ہو اور بلا ناغہ پابندی کے ساتھ اگرچہ کم تعداد میں مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر
درود السلام پڑھنے کی عادت بنا لے تو اگر وہ کائنات کے کسی بھی کونے میں ہو، مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو، تکلیف میں ہو، مصیبت میں ہو، جہاں دنیا اسے چھوڑ چکی ہو، مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی تشریف لا کر اس کی مشکل کشائی فرماتے ہیں۔ اس بات کو اس روایت سے سمجھیے۔ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بہت بڑے نعت خوان شاعر گزرے ہیں۔ نعت خوان بننے سے پہلے یہ دنیا دار شاعر تھے۔ ان کا کاروبار کیا تھا؟ جیسے ہر کسی کا اپنا اپنا کاروبار ہوتا ہے، تو ان کا کاروبار کیا تھا؟ یہ دنیا داروں کے قصیدے لکھتے تھے، کسی وڈیرے کی، کسی میر کی، کسی سردار کی۔ اس اپنے زمانے میں جو دنیا دار کے عہدے منصب ہوتے تھے، کوئی نواب صاحب ہوا تو اب اس کی شان میں، اس کی تعظیم میں، اس کے ادب و احترام میں قصیدے لکھتے، شعر و شاعری کرتے۔ پھر جب وہ نواب صاحب آتے یا وہ وڈیرے آتے یا سردار آتے تو اب یہ قصیدے ان کو سناتے، تو اس پر ان کو انعام ملتا، ان کو رقم ملتی، مال و دولت ملتی، اور اسی مال و دولت کی وجہ سے وہ اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتے تھے۔ اب زندگی چلتی گئی چلتی گئی چلتی گئی، ایک وقت ایسا آیا کہ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے خود لکھتے ہیں کہ میں بیمار پڑ گیا، بیماری اتنی بڑی کہ پورے بدن پر فالج کا اٹیک ہو گیا۔ اب ہاتھ ہلانے سے بھی معذور، پاؤں کے چلنے سے بھی معذور، اور بستر پر لگ گیا۔ اب زندگی اتنی مشکل ہو گئی، ظاہر بات ہے جس کا بدن کام نہ کرے، جس کی زبان ساتھ نہ دے، جس کی زندگی اتنی دشوار ہو گئی ہو، وہ بندہ بستر پر پھر سو کر یہی دعا کرتا ہے کہ مولا اب مجھے موت دے دے تاکہ میں اس تکلیف سے نجات پا جاؤں۔ اب امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بیمار ہوئے اور قصیدے پڑھنا چھوڑ دیا، قصیدے لکھنا چھوڑ دیا، تو اب وہ جو دنیا دار ان کے پاس آتے تھے انہوں نے آنا چھوڑ دیا، لوگوں نے اپنا منہ پھیر لیا، رشتہ داروں نے اپنا منہ پھیر لیا۔ اب امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تنہا ہو گئے۔ اب جب انسان بیمار بھی ہو، تنہا بھی ہو، تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اس پر کیا گزر رہی ہوگی۔ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں بس بستر پر لیٹے لیٹے موت کا انتظار کرتا رہا۔ ایک رات جب میں سو رہا تھا، نیند نہیں آ رہی تھی، دل دکھا ہوا تھا، اور یہ سوچ رہا تھا کہ جب تک زبان تھی، جب تک ہاتھ سلامت تھے، شعر و شاعری کرتا تھا، دنیا داروں کے قصیدے لکھتا تھا، دنیا دار میرے پاس آ کر اپنے قصیدے سنتے تھے، اپنی تعریف سنتے تھے، اور اپنی تعریف کی واہ واہ میں پھر مجھے انعامات سے نوازتے تھے۔ آج تو مال و دولت بھی ختم ہو گیا، آج تو دنیا داروں نے آنا بھی چھوڑ دیا، تو کیوں نہ میں اس مبارک ہستی کو پکاروں کہ جن کو اللہ نے اتنا کریم بنایا ہے، جن کو اللہ نے اتنا شفیق بنایا ہے، جن کو اللہ نے اتنا رحیم بنایا ہے، کہ وہ ہستی جن کی بارگاہ سے اگر امتی ہاتھ پھیلاتا ہے یا امتی ان کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے تو وہ عظیم ہستی ہے۔ اللہ نے ان کو اتنا نوازا ہے، ان کے صدقے کائنات کو اللہ رزق دے رہا ہے، اور وہ اتنی کمال کی ہستی ہے کہ اگر ایک مرتبہ امتی کو بھی عطا کر دے تو اللہ ساری زندگی اس امتی کو مال و دولت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ اب امام بصیری کہتے ہیں میں بستر مرگ پر لیٹے لیٹے اب میں نے مدینے کی طرف رخ گیا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری زندگی دنیا داروں کے قصیدے پڑھتا رہا، ساری زندگی مالداروں کے قصیدے پڑھتا رہا، ساری زندگی ان کی تعریفیں کرتا رہا، ان سے مال لیتا رہا، آج زبان نصاب نہیں دے رہی، ہاتھ قلم لکھنا چھوڑ گیا ہے، یا رسول اللہ امام بصیری آپ کی بارگاہ میں یہ فریاد پیش کرتا ہے آپ اپنے امتی کو معاف کر دیجئے، یا رسول اللہ اب اس طرح موت میں سو رہا ہوں، اب موت کا انتظار کر رہا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں مرنے سے پہلے آپ کی مبارک بارگاہ میں ایک نعت پڑھوں۔ امام بصیری نے اس وقت قصیدہ پڑھا، ابھی لکھا نہیں ہے، زبان ساتھ نہیں دے رہی، مگر امام بصیری نے قصیدہ سوچا۔ وہ قصیدہ کیا ہے؟ اس کا پہلا لفظ یہ ہے مولا صلی وسلم
دائمن ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہ، اس کا مطلب یہ ہے مولایا اے میرے اللہ صلی وسلم اپنے حبیب علیہ السلام پر درود و سلام بھیج، دائمن ابدا ہمیشہ بھیجتا رہے جب تک کائنات قائم رہے۔ اے اللہ میرے محبوب علیہ السلام پر درود و سلام کی بارش نازل کر، اپنی رحمتوں کی برسات برسا، علی حبیبک خیر خلق کلہم، اے اللہ اپنے اس حبیب پر درود و سلام بھیج جن کو تو نے ساری کائنات سے افضل والا بنایا ہے۔ امام بصیری کہتے ہیں ابھی میں نے لکھا نہیں، زبان سے پڑھا نہیں ہے، خالی دماغ میں سوچا ہے، اپنے گھر میں لیتے لیتے جب مدینے والے آقا کو پکارا ہے، کہتے راج سب آنکھیں بند کرتا ہوں، مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لے آئے ہیں۔ اب میں نے رات کو عشاء کے بعد لیتے لیتے خالی حضور کو پکارا، یا رسول اللہ اپنے بصیری کی مدد کیجئے، اس کی مشکل کشائی کیجئے، میں تکلیف میں ہوں، ساری زندگی آپ کی نعتیں نہیں پڑھ سکا، مگر آج زندگی میں آخری مرتبہ مرنے سے پہلے آپ کی بارگاہ میں نعت پیش کرتا ہوں، یا رسول اللہ اپنی اس امتی بصیری کی اس نعت کو بھی قبول فرما لیجئے۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کہتے ہیں اے سنی مسلمان، اے عاشق رسول، یہ عقیدہ رکھ اللہ نے تیرے نبی کو یہ مقام عطا کیا ہے، یہ نہیں ہو سکتا دنیا سو جائے، سو سکتی ہے، اللہ سونے سے پاک ہے، اللہ نے اپنے حبیب کو یہ مقام عطا کیا ہے، کائنات سو رہی ہے، حضور کا ایک غلام کائنات کے کسی کونے میں بیٹھ کر اگر نبی کو پکارتا ہے، مدینے والے آقا تم بڑے خزرا سے اس کی پکار کو سن کر اس کی مدد فرما دیتے ہیں۔ اب امام بصیری نے اپنے گھر میں حضور کو پکارا، زندگی میں پہلی مرتبہ پکارا، کہتے یہ نہیں ہو سکتا امتی نبی کو پکارے، نبی کو خبر نہ ہو، نبی نہ سنے، نبی کو پتہ نہ چلے، یہ ناممکن ہے، امتی کے پکارنے کی دیر ہے۔ مدینے والے آقا وہیں سے بھی کرم فرماتے ہیں، اور اس سے بڑا کرم کریں تو تشریف لا کر دیدار بھی عطا فرماتے ہیں، اور اس سے بھی بڑا کرم کرے تو امتی جس مشکل میں پھنسا ہو میرے آقا مشکل کشائی بھی فرما دیتے ہیں۔ اب ادھر امام بصیری سوئے، سر کی آنکھ بند ہوئی، دل کی آنکھ کھلی، حضور کو پکارا، خواب میں میرے آقا تشریف لے آئے۔ یہ عقیدہ رکھیں خواب میں حضور آئے ہیں تو سچ مچ حضور آئے ہیں۔ شیطان اولیاء کی شکل میں آ سکتا ہے، جنات کی شکل میں آ سکتا ہے، جانوروں کی شکل میں آ سکتا ہے، شیطان کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے وہ مخلوق کی جو شکل بنانا چاہے اس میں آ سکتا ہے، لیکن شیطان کو یہ طاقت نہیں کہ وہ نبی کی شکل اختیار کرے۔ اسی وجہ سے علماء نے کہا جس نے خواب میں حضور کو دیکھا سچ مچ اس نے حضور کو دیکھا ہے، اور میرے آقا تو اس سے بھی بڑے قریب ہیں۔ آقا فرماتے ہیں جس نے حضور کو دیکھا سچ مچ اس نے رب کو دیکھا ہے۔ من رآنی فقد رأى الحق، جس نے حضور کو دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا، جس نے حضور کا دیدار کیا اس نے رب کا دیدار کیا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی دیکھیں۔ امام بصیری کہتے ہیں سرکار کو پہلی مرتبہ پکارا، آقا تشریف لے آئے۔ اب میں نے جب حضور کو دیکھا، حضور کے آنے کی برکت سے میرا گھر خوشبو سے معطر ہو چکا تھا، حضور کے آنے کی برکت سے میرا گھر نور سے منور ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے بدن کو حرکت دی کہ اٹھ کر حضور کا استقبال کروں۔ ہم بھی ربیع الاول میں حضور کی آمد کا استقبال کرتے ہیں، یہ محفلیں سجا کر حضور کی آمد کا استقبال کرتے ہیں۔ امام بصیری کہتے ہیں میں نے اٹھنے کی کوشش کی مگر بدن پر فارش کا اٹیک تھا، بدن حرکت نہیں کر رہا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، سرکار نے فرمایا بصیری لیٹے رہو، میں لیٹا رہا، سرکار میرے قریب تشریف لائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے سرہانے بیٹھ گئے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حال پر رحم کیجئے۔ امام بصیری کہتے ہیں زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی، اب اس جملے کو دل سے سننا، سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ کی صدا سے اس حصے کی گونج کو اس کو گواہ بنا دینا۔ آقا علیہ السلام نے تشریف لا کر فرمایا
اسی وہ نعت کو سناؤ جو تم نے رات کو ہماری شان میں لکھی ہے۔ اب آپ بتائیں حضور کو کیسے پتا چلا اس اصیل نے نعت لکھی ہے؟ ابھی تو بدن حرکت نہیں کر رہا، زبان ساتھ نہیں دے رہی، قلم لکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، ابھی دماغ میں سوچا ہے، لیکن مدینے والے آقا کی ذات پر قربان، اللہ نے میرے اور آپ کے آقا کو اتنا کمال والا بنایا ہے کہ آقا فرماتے ہیں وہ نعت سنا جو تو نے ہماری شان میں لکھی ہے۔ امام حسین کہتے ہیں میں تڑپ گیا، میں نے تو ابھی کسی کو بتایا بھی نہیں، کسی کو سنایا بھی نہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور رہ کر خالی پکارا ہے۔ آقا علیہ السلام تشریف بھی لائے ہیں اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اسی نعت پر، اب میں نے وہ نعت پڑھی، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہ، استغاثہ کرتے رہے، کہتے میں روتا رہا، تڑپتا رہا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میری نعت کو سن کر جھومتے رہے، سرکار خوش ہوتے رہے، سرکار مسکراتے رہے۔ جب نعت کا اختتام ہوا آقا جانے لگے، امام حسین کہتے ہیں اب مجھے اپنی بیماری یاد آئی تو کریم آقا پر قربان ابھی زبان پر اپنی فریاد لائے نہیں تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے فرمایا اسی گھبرا نہیں، ہم تجھے اس نعت پر انعام بھی عطا کریں گے اور کرم فرما کر تجھے بیماری سے شفا بھی عطا فرمائیں گے۔ امام حسین کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جسم پر اپنا نورانی ہاتھ پھیرا، فرماتے ہیں سرکار چلے گئے، جانے لگے، حضور کی کرم نوازی دیکھو، میلاد منانے والوں سے آقا کتنے خوش ہوتے ہیں، اس بات کو سمجھو وہ مزمل کی چادر جس کی قسمیں اللہ قرآن میں کھاتا ہے، وہ مزمل کی چادر جس کو لینے کے لیے صحابہ ترستے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مزمل کی چادر کو اتار کر اس نعت سنانے میں بطور انعام امام حسین کو عطا فرما دیا۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے یہ تو خواب کی بات ہے، یہ دلیل تھوڑی ہے، اب آگے سنو۔ مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے گئے، امام حسین کہتے ہیں جب سرکار چلے گئے میں حضور کو دیکھ کے رونے لگا، روتا رہا، کہا روتا رہا، روتے روتے میری آنکھ کھلی، جب سر کی آنکھ کھلی میں نے اپنے بدن کو حرکت دی، کہا اللہ کی قسم فال سلام نشان نہیں تھا، بدن میرا سلامت ہو چکا تھا، کہا جب اپنے بستر کے سرہانے میں نے توجہ ڈالی تو وہی چادر مصطفیٰ جو سرکار پہن کر تشریف لائے تھے، وہی چادر مصطفیٰ میرے سرہانے نصیب تشریف فرما دی۔ کہتے ہیں اب میں نے حضور کی چادر کو لیا، اپنے بدن پہ لپیٹا اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام کرتا رہا، یہاں تک کہ فجر کی نازاری شروع ہوئی، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا، فجر کی نماز پڑھی، نماز پڑھ کر باہر نکلا، لوگ پہلے امام سے سلام کرتے تھے، لوگ پہلے امام کے ہاتھ چومتے تھے، مگر آج لوگوں نے امام کو چھوڑ کر میرے پاس آئے، اب کوئی مجھے مصافحہ کر رہا ہے، کوئی مجھے ہاتھ لگا لگا کر چوم رہا ہے، کوئی میرے قدموں میں گر رہا ہے، کوئی میری اس چادر مصطفیٰ کو چوم رہا ہے۔ امام حسین کہتے ہیں میں عام بندہ، میں دنیا دار، ساری زندگی میری کسی نے تعظیم اتنی نہ کی، آج لوگ میرا ادب کیوں کر رہے ہیں کہ پریشان ہونے لگا۔ جب مسجد سے باہر نکلا اپنے گھر جانے لگا، گلی میں ایک بزرگ ملے، انہوں نے دیکھتے ہی فرمایا اسی ہی گھبرا نہیں، لوگ جو تیرا ادب کر رہے ہیں، تجھے چوم رہے ہیں، تیرا احترام کر رہے ہیں، اس میں تیرا کمال نہیں، یہ اس میلاد والے آقا کا کمال ہے جو رات خواب میں تشریف لا کر تجھ سے نعت بھی سنتے رہے، آقا چومتے بھی رہے اور بطور انعام مصطفیٰ نے یہ چادر کا تحفہ بھی تمہیں عطا فرمایا۔ اس سے پتہ چلا کہ جو امتی اپنے نبی کی محبت میں سچا ہو، نبی کے پیار میں سچا ہو، نبی کے عشق میں سچا ہو، نبی سے محبت سچی کرتا ہو، نبی کے نام پہ جیتا مرتا ہو، اپنے نبی کی آمد کی خوشی مناتا ہو، حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھتا ہو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے درود و سلام کو سنتے ہیں، میرے آقا اسے جانتے ہیں، میرے آقا اسے پہچانتے ہیں۔ امتی مشکل میں ہو تو آقا تشریف لا کر اس کی مشکل کشائی کی فرما دیتا ہے۔ اس سے عقیدہ ملا کہ اپنے آپ کو نبی کا سچا دیوانہ بناؤ،
اپنے آپ کو نبی کا سچا غلام بناؤ. اب یہ جشن جو ہم منا رہے ہیں یہ کون سا ہے؟ 1500 سالہ جشن. اچھا میلاد کا مطلب کیا ہے؟ برتھ ڈے، یوم پیدائش، یوم ولادت. تو برتھ ڈے کے موقع پر کیا دیا جاتا ہے؟ گفٹ، تحفہ. میں اور آپ غور کریں، ہماری جتنی بھی عمر ہے، بچے بھی بیٹھے ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، 50 60 70 سال والے بھی بیٹھے ہیں. 70 سال گزر گئے، ہماری زندگی میں میلاد آ رہا ہے، کیا ہم نے اپنے نبی کو کوئی تحفہ دیا، کوئی گفٹ دیا؟ سوچیں، تھوڑی دیر اپنے آپ سے پوچھیں. محفل ختم ہو جائے گی، لنگر کھائیں گے، چلے جائیں گے، اگر کیا لے کر گئے؟ گھر والوں نے پوچھا میلاد میں رات گزار کر آیا، کیا سیکھا؟ کل کوئی پوچھ رہے، کوئی بد مذہب پر عقیدہ پوچھے، رات کو محفل جمی ہوئی تھی، مسجد میں جمع تھے، کیا سیکھا؟ کیا جواب دیں گے؟ آپ اس کو یہ جواب دیں گے اپنے نبی کے میلاد کی محفل میں گیا تھا، اپنے نبی کی محبت لے کر آیا، اپنے نبی کے ذکر کی محفل میں گیا تھا، اپنے نبی کے عشق کی خیرات لے کر آیا. یہ بھی یاد نہ رہے، یہ کہے اپنے نبی کی میلاد کی محفل میں گیا، ایک بہت بڑا انعام لے کر آیا. کیا انعام؟ 70 سال کی زندگی ہو گئی، میں نے کبھی نبی کی برتھ ڈے پر، نبی کی یوم پیدائش پر نبی کو تحفہ نہیں دیا. اس دفعہ 1500 سالہ جشن کی خوشی میں میں نے اپنے نبی کو درود پاک کا تحفہ پیش کیا. حضور مٹھائی پسند نہیں کرتے، ہار پسند نہیں کرتے، پیسے پسند نہیں کرتے، پھول پتیاں پھینکنا پسند نہیں کرتے. حضور کیا تحفہ پسند کرتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں میرا امتی مجھے داڑھی کا تحفہ دے، میرا امتی مجھے امامے کا تحفہ دے، میرا امتی مجھے 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھ کر تحفہ دے، میرا امتی اگر کسی گناہ میں ملوث ہے وہ گناہ چھوڑ کر مجھے تحفہ دے، میرا امتی مجھے روزانہ میری محبت میں درود و سلام پڑھنے کا تحفہ دے. خدا کا کتنے کریم ہے. ہم اگر کسی کو تحفہ دیں گے نا تو فائدہ کس کو ہوگا؟ سامنے والے کو. مثال کے طور پر آپ نے اپنے دوست کی برتھ ڈے پر اس کو 1000 روپے کا نوٹ دیا تو فائدہ کس کا ہوا؟ آپ کے دوست کا. آپ کی جیب تو خالی ہوئی نا، فائدہ سامنے والے کا ہوا. لیکن یہ وہ کریم آقا ہے کہ ان کے میلاد پر اگر امتی ان کو تحفہ دے تو فائدہ حضور کا نہیں، فائدہ پھر بھی اسی امتی کا ہوتا ہے. یعنی اتنے کریم آقا ہوں کہ تحفہ ہم ان کو پیش کریں، فائدہ ہمارا ہو. اور اس سے بھی بڑا فائدہ یہ کہ ہمارے تحفے کو سرکار قبول کر لے، سرکار خوش ہو جائے. خدا کی قسم یہ دنیا بھی سمجھ جائے گی، قبر آخرت بھی سمجھ جائے گی. آئیے اسی محبت و عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نظارہ پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. ان کے آواز کو کوئی خاموش نہ رہے. صلی اللہ علیہ پانی تھوڑا چاہیے یا رسول اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ. سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مجھے کی آمد، نبی کی آمد، نبی کی آمد، نبی کی آمد، نبی کی آمد. ماشاءاللہ. سب نہیں پڑھ رہے، پھر بھی نعت کے چند اشعار پڑھتا ہوں. نئی نعت ہے اور اس میں ایک لفظ ہے میلاد کی محفل. یہ تو بالکل آسان ہے، بچے کو آتی ہے. تو میں بھی چاہوں گا کہ آپ بھی میرے ساتھ مل کے پڑھیں. ماشاءاللہ محفل میں ذوق پیدا ہوگا. اور یہاں یقیناً ہم 40 سے زیادہ بیٹھے ہیں، ایک کا پڑھنا حضور کو ضرور پسند آئے گا.
اور اس عید کے صدقے ہم سب کا بیڑا پار ہوگا۔ رحمت کے نظارے ہیں میلاد کی محفل میں، بخشش کے اشارے ہیں میلاد کی محفل میں، رحمت کے نظارے ہیں میلاد کی محفل میں، بخشش کے اشارے ہیں میلاد کی محفل میں، رحمت کے نظارے ہیں میلاد کی محفل میں، بخشش کے اشارے ہیں میلاد کی محفل میں، سرکار کو یہ محفل کیوں نہ لگے پیاری، 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 سرکار کے پیارے میلاد کی محفل میں، سرکار کے پیارے میلاد کی محفل میں، رحمت کے نظارے ہیں میلاد کی محفل میں، بخشش کے اشارے ہیں میلاد کی محفل میں۔ اے عقل کے دیوانوں کیوں ہم سے الجھتے ہو، اے عقل کے دیوانوں کیوں ہم سے الجھتے ہو، اے عقل کے دیوانوں کیوں ہم سے الجھتے ہو، اے عقل کے دیوانوں کیوں ہم سے الجھتے ہو، ہم عشق کے مارے ہیں میلاد کی محفل میں، ہم عشق کے مارے ہیں میلاد کی محفل میں، رحمت کے نظارے ہیں میلاد کی محفل میں، بخشش کے اشارے ہیں میلاد میلاد کی محفل میں، ہم اس لیے جاتے ہیں میلاد کی محفل میں، ہم اس لیے جاتے ہیں میلاد کی محفل میں، ہم اس لیے جاتے ہیں میلاد کی محفل میں، ہم اس لیے جاتے ہیں، سرکار ہمارے ہیں میلاد کی محفل میں، سرکار ہمارے ہیں میلاد کی محفل میں، میلاد کی محفل میں، ہم اس لیے جاتے ہیں میلاد کی محفل میں، ہم اس لیے جاتے ہیں، سرکار بھی آتے ہیں میلاد کی محفل میں، سرکار بھی آتے ہیں میلاد کی محفل میں، رحمت کے نظارے ہیں
میلاد کی محفل میں بخشش کے اشارے ہیں، میلاد کی محفل میں۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا بشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ اے پیارے حبیب، آپ ایمان والوں کو بشارت دیں کیا؟ بأن لهم کہ بے شک ان کے پاس آ گیا من اللہ، اللہ کی طرف سے فضلا کبیرا، بہت بڑا فضل۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں تمام مفسرین نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو بیان کیا ہے۔ قرآن کریم کی 26 آیتیں ایسی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور کا میلاد بیان کیا ہے کہ میں نے اپنے حبیب کو پیدا کیا، میں نے اپنے حبیب کو بھیجا، میں نے اپنے حبیب کو تخلیق فرمایا، میں نے اپنے حبیب کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اب اس آیت کا ایک نکتہ سمجھیں، کیا فرمایا؟ ایمان والوں کو خوشخبری دیں۔ یہ نہیں کہا انسانوں کو خوشخبری دیں، یہ نہیں کہا مسلمانوں کو خوشخبری دے، یہ نہیں کہا ساری کائنات کو خوشخبری دے، حالانکہ حضور تو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ پیارے مصطفیٰ بشر المؤمنین، ایمان والوں کو۔ ایمان والا کون ہوتا ہے؟ جو دل سے رب کا کلمہ بھی پڑھے، رب کی تعظیم بھی کرے، رب کا ادب بھی کرے، دل سے مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائے، ان کی تعظیم بھی کرے، ان کا ادب بھی کرے، ان کا احترام بھی کرے۔ وہ شریعت جو حضور لے کر آئے اس شریعت کو بھی مانے، اس شریعت پر ایمان رکھے۔ عمل کرنا نہ کرنا یہ بات کی بات ہے، یہ نصیب ہے کہ اللہ عمل کی توفیق دے تو عمل کر لیتا ہے، کبھی توفیق نہ ملے تو نہیں کرتا۔ مگر ایمان والا وہ ہوتا ہے جو اس بات پر یقین رکھے، گواہی دے، دل سے تصدیق کرے کہ حضور جو شریعت لائے، حضور جو دین لائے، حضور جو اسلام لائے وہ حق اور سچ ہے۔ اب نکتہ کیا ہے؟ فرمایا ایمان والوں کو بشارت دے، انسانوں کو بشارت دے نہیں کہا، جنات، فرشتے، دیگر مخلوقات کو بشارت دے نہیں کہا، مسلمانوں کو بشارت دے نہیں کہا۔ کس کو بشارت دیں؟ ایمان والوں کو۔ یا اللہ کس چیز کی بشارت دو؟ پیارے مصطفیٰ ایمان والوں کو بشارت دیں کہ کریم رب نے آپ کو اپنا سب سے بڑا فضل بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ دوسرا نکتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انسان پر جتنی نعمتیں ہیں وہ ساری ایک طرف، اللہ کے انسان پر جتنے فضل ہیں وہ سارے ایک طرف، اللہ کی انسان پر جتنی رحمتیں ہیں وہ ساری ایک طرف۔ اللہ نے تمام کائنات میں، تمام مخلوقات میں سب سے بڑا فضل بھی اپنے محبوب کو بنا کر بھیجا ہے، سب سے بڑی رحمت بھی اپنے محبوب کو بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ نے سب سے بڑی نعمت بھی حضور کو بنا کر بھیجا ہے۔ تیسرا نکتہ یہ ہے پیارے مصطفیٰ ایمان والوں کو بشارت دیں۔ یا ایمان والے کیوں کہا؟ اور فرمایا اس لیے کہ کریم رب ازل سے ہی جانتا ہے کہ جب ایمان والوں کو بشارت ملے گی، جب ایمان والا اپنے کانوں سے سنے گا کہ میرے محبوب دنیا میں آ چکے ہیں، تو ایمان والا حضور کی محبت کے بغیر زندگی گزار ہی نہیں سکتا۔ ایمان والا اپنی ساری زندگی نبی کی محبت میں گزارے گا، نبی کے پیار میں گزارے گا، نبی کی تعظیم میں گزارے گا، نبی کے ادب میں گزارے گا، نبی کے احترام میں گزارے گا، یہاں تک کہ ایمان والا اپنی جان، تن، من، دھن، اولاد بھی نبی کے نام پہ قربان کر دے گا۔ اب خوش نصیب ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان والوں میں شامل کیا ہے۔ وقت مختصر ہے، میں اختتام کی طرف بڑھتا ہوں۔ میلاد مصطفیٰ وہ عظیم عمل ہے، اس کے فضائل پہ میں نہیں جاتا، جو میں روایت لے کر آیا ہوں بس وہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ بس اس کا ایمان رکھیں۔ میلاد منانے سے جو میں نے ابھی نعت کے 4 اشعار پڑھے نا، اس میں اگر آپ غور کریں تو سب کچھ اسی میں ہے۔ اب میلاد کیوں مناتے ہیں، میلاد میں کیوں جاتے ہیں، میلاد سے کون خوش ہوتا ہے؟
میلاد سے کون چلتا ہے وہ سب کچھ اسی میں بیان کر دیا ہے۔ ہم نے میلاد کی اس طرح کی پاکیزہ محفل سجانی ہے، صرف ایک نیت اپنے رب کو راضی کرنا ہے، دوسری نیت میلاد والے آقا میری اس محفل میں آنے سے خوش ہو جائے۔ مثال کے طور پر نمازوں کا حال دیکھیں ہمارا برا ہے، ٹھیک، رمضان کے روزوں کا حال دیکھیں ہمارا برا ہے، حج عمرے کا حال دیکھیں ہمارا برا ہے، زکوٰۃ صدقہ فطرہ خیرات بقرہ عید قربانیاں ان کا حال دیکھیں ہمارا برا ہے۔ ہر بندے کو پتا ہے میں کیا کرتا ہوں۔ اب میلاد میں اس لیے آتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے میرے اس آنے کو قبول کر لیں اور میرے آقا مجھ سے راضی ہو کر مجھے بھی جنت عطا فرما دیں۔ اب اگر کوئی کہے یہ کیسے ہو سکتا ہے تو سنیے، میلاد مصطفیٰ وہ عظیم بابرکت عمل ہے کہ اگر امتی اپنے نبی کی محبت میں، نبی کے پیار میں، نبی کی تعظیم میں، نبی کے ادب و احترام میں میلاد مناتا ہے، یہ یقین رکھے کہ میلاد منانے والوں سے رب بھی خوش ہوتا ہے، میلاد منانے والوں سے آقا بھی خوش ہوتے ہیں۔ آقا کرم فرمائے تو میلاد مصطفیٰ کی محفل میں تشریف لے آتے ہیں۔ علامہ سید دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ ہمارے پاکستان ہندوستان کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں اور سید بادشاہ تھے۔ تو یہ خود لکھتے ہیں کہ میں نے ایک سال ربیع الاول کے مہینے میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محفل سجائی۔ اس میں نے بڑے پیمانے پہ اہتمام کیا، ہزاروں علماء کو بلایا، مشائخ کو بلایا، اولیاء کو بلایا، صوفیاء کو بلایا، عوام کا ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کے قریب لوگ میری میلاد کے محفل میں حاضر ہوئے۔ اب سٹیج لگا ہوا ہے، علماء بیٹھے ہیں، مشائخ بیٹھے ہیں، صوفیاء بیٹھے ہیں، عوام نیچے ہے۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شروع ہو گیا، تھوڑی دیر گزری، وہ کہتے ہیں اس میلاد کے محفل میں اس وقت جو بہت بڑے ولایت اور اللہ کے ولی اور بہت بڑے عالم مشہور تھے نا، سید حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ اچھا، یہ وہ بندہ ہے، یہ وہ عالم ہے جس کو ہر طبقے کا بندہ مانتا ہے۔ آج کے دور میں اس 15ویں صدی میں ہر فرقے والا مانتا ہے کہ یہ بندہ عالم تھا، یہ بندہ محدث تھا، یہ بندہ اللہ کا ولی تھا، یہ حضور کا سچا عاشق تھا، اس کو ہر ایک مانتا ہے۔ باقاعدہ ان کی کتابیں اپنے اپنے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں۔ تو سید دیدار علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس محفل میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ کو بھی دعوت دی کہ میں محفل سجا رہا ہوں۔ جیسے ہم سجاتے ہیں تو بھئی فلاں شخصیت ہے، اس کو بھی بلا لیتے ہیں، وہ بھی ہماری محفل میں آ جائے۔ اب یہ اعلان ہو گیا، جب لوگوں نے سنا کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم بھی آ رہے ہیں، تو لوگ اور جمع ہو گئے۔ بہرحال میں مختصر کروں، فرماتے ہیں کہ محفل سجی، تلاوت ہوئی، نعتیں پڑھی گئی۔ پھر اس دور میں حضور کا ایک قصیدہ پڑھا جاتا تھا جس کا نام ہے میلاد نامہ، آج بھی مل جاتا ہے، فارسی میں ہے، پھر اردو میں اس کا ترجمہ مل جاتا ہے۔ تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ جب آئے، لوگ کھڑے ہو گئے، لوگوں نے کھڑے ہو کر استقبال کیا، لوگوں نے ان کا احترام کیا، اسٹیج پہ تشریف لائے اور اسٹیج پہ آ کر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی بیٹھ گئے۔ اب علماء نے اپنے اپنے بیانات کیے۔ جب اختتام ہوا نا محفل کا، تو اب ایک نعت خان کو بلایا اور اسے کہا کہ تم آ کر حضور کا میلاد نامہ پڑھ۔ اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اپنی کتابوں میں خود لکھتے ہیں کہ میری عادت تھی، میں ساری زندگی ربیع الاول کے مہینے میں بالخصوص حضور کا میلاد پڑھتا بھی تھا، میلاد کی محفل مناتا بھی تھا، اور میلاد کے محفل کے اختتام پر لوگوں میں لنگر بھی تقسیم کرتا تھا۔ اچھا، اب میلاد کی محفل ہو رہی ہے، اب وہ میلاد نامہ پڑھا گیا نا، میلاد نامے میں کیا ہوتا ہے وہ فارسی کے اشارے میں نہیں پڑھتا، تو اس کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح آئے، جب حضور پیدا ہوئے تو کائنات کو کیسے چمکایا، فرشتوں نے آسمان سے اتر کر حضور کا استقبال کیسے کیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں اللہ نے کائنات کو کیسے سجایا، جانوروں نے حضور کی آمد کی خوشی میں جھک کر ایک دوسرے کو سلام کیا، جانور بولنے لگ گئے، درخت بولنے لگ گئے، اس وقت آگ، ہوا، پانی، کائنات کی ہر مخلوق ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگی کہ ہم مخلوق اگرچہ بے زبان ہیں
بے جان ہیں، ہمارے اندر عقل و شعور نہیں ہے، مگر ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کو آج اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو ہمارے پاس بھیج کر ہم پہ احسان فرمایا ہے۔ اب یہ میلاد نامے کا میں نے مفہوم بیان کیا، اب وہ شاعر آ کر میلاد نامہ پڑھ رہا ہے، اب میلاد نامہ پڑھ رہا ہے، میلاد نامہ پڑھتے پڑھتے اس نے ایک شعر پڑھا، اس شعر کا ترجمہ یہ ہے، یا رسول اللہ، آپ کو اللہ نے اپنے نور خاص سے پیدا فرمایا ہے، آپ وہ ہیں کہ جن کے صدقے اللہ نے کائنات کو بنایا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ وہ ہیں جنہوں نے آدم علیہ السلام کی پیشانی میں آ کر آدم علیہ السلام کو چمکایا، نوح علیہ السلام کی پیشانی میں آئے، نوح علیہ السلام کو چمکایا، شیس علیہ السلام کی پیشانی میں آئے، یا رسول اللہ ان کو چمکایا، آپ ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں آئے، ان کو چمکایا، پھر اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں آئے، یا رسول اللہ ان کو چمکایا۔ وہ شعر پڑھتا رہا جس کا ترجمہ یہ ہے، یا رسول اللہ، آپ وہ ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جس نبی کی پشت سے، جس باپ کی پشت سے آپ گزر کر آئے ہیں، آپ اپنے باپوں کو چمکاتے رہے۔ یا رسول اللہ، آپ وہ ہیں کہ اما حوا کے بطن اقدس سے لے کر اما آمنہ کے بطن اقدس تک جس ماں کے پیٹ میں آپ کا نور مبارک رہا، یا رسول اللہ، آپ اس ماں کو چمکاتے رہے۔ یا رسول اللہ، آپ وہ ہیں جس نے باپوں کو چمکایا، ماں کو چمکایا، پھر جب 12 ربیع الاول کی رات آپ دنیا میں رحمت بن کر تشریف لائے تو آپ نے دنیا میں آتے ہی اپنے نور مصطفیٰ سے پوری کائنات کو چمکا دیا۔ اب یہ اشعار پڑھ رہا تھا، اب یہ اشعار پڑھتے پڑھتے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو لوگوں نے دیکھا، ان پر وجد طاری ہو گیا، وہ وجدانی کیفیت میں جھومنے لگے، جھومتے جھومتے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ لیے، سر جھکا لیا۔ اب جب تک میلاد نامہ پڑھا جاتا رہا، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کھڑے ہیں، سر جھکا ہوا ہے، ہاتھ بندے ہوئے ہیں، ہزاروں لوگ، ہزاروں علماء بیٹھے ہیں، مگر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کھڑے رہے، ساری محفل کھڑے ہو کر سنتے رہے۔ جب محفل کا اختتام ہوا، لنگر تقسیم ہوا، لنگر کھا کر چلے گئے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے جو خلیفہ تھے ان کے قریب آئے، سید دیدار علی شاہ صاحب کہتے ہیں میں حاجی صاحب کے قریب گیا اور میں نے کہا حاجی صاحب آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ ساری محفل بیٹھی ہوئی تھی، سارے علماء بیٹھے تھے، مشائخ صوفیاء بیٹھے تھے، مگر آپ اچانک کھڑے ہو گئے۔ تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی پھر وجد میں آئے، کہا سید جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ جانتے نہیں میں کھڑا کیوں ہوا؟ کہا جب وہ میلاد نامہ پڑھ رہا تھا، حضور کو پکار رہا تھا، حضور سے خیرات مانگ رہا تھا، حضور کی شان بیان کر رہا تھا، میرے آقا میری سر کی آنکھیں بند تھی، دل کی آنکھوں سے میں نے دیکھا میلاد مصطفیٰ، جس آقا کا ہم میلاد منا رہے تھے وہی آقا سچ مچ ہماری میلاد کی محفل میں تشریف لے آئے۔ کہتے ہیں جب میں نے حضور کو دیکھا، تم نے نہیں دیکھا مگر میں نے دل کی آنکھ سے حضور کو آتے ہوئے دیکھا، مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں کھڑا ہو گیا، ہاتھ باندھ کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتا رہا۔ کہا حضور یہاں اسٹیج پر بیٹھے رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور بیٹھے ہوں اور حاجی امداد اللہ مہاجر بھی بیٹھا ہو؟ نہ، جب تک مدینے والے آقا میلاد کی محفل میں بیٹھے رہے، اپنا میلاد نامہ سنتے رہے، میں کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر حضور کی تعظیم کرتا رہا۔ اس سے عقیدہ ملا کہ اگر سنی مسلمان، سنی عاشق رسول اپنے نبی کی محبت میں سچا ہو، نبی کی محبت میں کامل ہو، نبی سے پیار سچا کرتا ہو، تو مدینے والے آقا اس کی محبت کو قبول کرتے ہیں، اس کی غلامی کو قبول کرتے ہیں، اس کے پیار کو قبول کرتے ہیں۔ کرم فرمائے تو میلاد کی محفل میں تشریف دلاتے ہیں، اور اس سے بڑا کرم کرے کہ حضور اپنا دیدار بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو آئیے مل کر پڑھیے وہ آتے ہیں، وہ آئیں گے، بلانا ہم نہ چھوڑیں گے،
نبی کی یاد کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں گے وہ آتے ہیں وہ آئیں گے مولانا ہم نہ پکارا جب مصیبت میں چلے آئے میرے آقا پکارا جب مصیبت میں چلے آئے میرے آقا وہ آتے ہیں وہ آئیں گے واللہ وہ آتے ہیں وہ آئیں گے مولانا ہم نہ چھوڑیں گے نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ۔ اس سے عقیدہ ملا کہ نبی کی محبت میں امتی سچا ہو، نبی کے پیار میں سچا ہو۔ 6 منٹ باقی ہیں جو مجھے وقت دیا ہے، بس توجہ میں طرف رکھیں، آخری بات کر کے ہم سلام پڑھتے ہیں۔ نبی سے سچی محبت کریں، بس نبی سے پیار سچا کریں، یہ سوچ کر کہ میری کسی نیکی سے اگر حضور خوش ہو رہا ہے تو خدا کی قسم میری دنیا بھی سنور گئی، قبر بھی سنور گئی، آخرت بھی سنور گئی۔ اب کہہ سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی حدیث پاک ہے، اللہ کا فرمان ہے، اللہ خود فرماتا ہے بعض اوقات میرا بندہ ایک نیکی، ساری زندگی گناہ کرتا رہتا ہے، ایک نیکی ایسی کرتا ہے جو میرے لیے کرتا ہے، اس ایک نیکی سے میں اپنے اس بندے سے ہمیشہ کے لیے خوش ہو جاتا ہوں، ایک نیکی سے۔ اب وہ ایک نیکی نماز بھی ہو سکتی ہے، وہ ایک نیکی روزہ بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک نیکی حج بھی ہو سکتی ہے، وہ ایک نیکی زکات بھی ہو سکتی ہے، وہ ایک نیکی صدقہ خیرات بھی ہو سکتی ہے، وہ ایک نیکی میلاد مصطفیٰ کی محفل بھی ہو سکتی ہے۔ جو میں روایت لایا تھا وہ بڑی ہے، عرض نہیں کرتا، آخری روایت جو 5 منٹ کے اندر ہو سکے بیان وہ عرض کرتا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ میلاد مصطفیٰ کی محفل یہ وہ عظیم محفل ہے کہ بس امتی بڑے پیمانے پہ کرے، لاکھوں روپے خرچ کرے، کروڑوں روپے خرچ کرے، لاکھوں لوگوں کو بلائے، یا چند افراد ہوں جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ شرط صرف یہ ہے کہ رب کے لیے کرے، اللہ کی رضا کے لیے کرے، دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، نمود و نمائش نہ ہو، اللہ کی رضا ہو، مدین والے آقا کی خوشی میں کرے۔ تو ایسی میلاد مصطفیٰ چھوٹی بھی ہو، لنگر کم بھی ہو، لوگ کم بھی ہوں، تب بھی مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبول فرما دیتے ہیں۔ اس بات کو اس روایت سے سمجھیے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے والد شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ، بیٹا بھی بہت بڑا عالم، بہت بڑا اللہ کا ولی، پھر والد بھی، باپ بھی بہت بڑا عالم۔ اچھا، یہ دونوں بزرگ وہ ہیں کہ جن کو آج کے دور میں ہر فرقے کا بندہ مانتا ہے، خالی ہم سنی نہیں، ہر مذہب والا، ہر فرقے والا، ہر جماعت والا کہتا ہے نہیں یہ کمال کے لوگ تھے، ان کی زندگی سبحان اللہ۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنے باپ کے حالات لکھتے ہیں، کہتے ہیں میرے والد کی یہ عادت تھی، شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی علیہ رحمہ کی عادت تھی کہ ہر سال ربیع الاول کے مہینے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محفل سجاتے تھے۔ کس طرح کرتے تھے؟ بڑے پیمانے پر، ہاں، ہزاروں علماء، ہزاروں مشائخ، ہزاروں صوفیاء، ہزاروں بزرگان دین، عوام کا لاکھوں میں ماشاءاللہ جمع ہوتا تھا۔
ایک سال کہتے ہیں ایسا آیا، زندگی میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے نا، کبھی غربت آ جاتی ہے، کبھی بندہ امیر ہو جاتا ہے، کبھی صحت مند ہوتا ہے تو کبھی بیمار ہو جاتا ہے. یہ زندگی کا حصہ ہے، اس میں ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے. اللہ صحت دے تب بھی اس کا شکر، بیماری دے تب بھی شکر، خوشحالی عطا کرے تب بھی اس کا شکر، اور اگر مصیبت میں مبتلا کر کے آزمائے تب بھی اس کا شکر، مالداری عطا کر دے اس کا شکر، کبھی غربت دے دے تب بھی اس کا شکر. شاہد الرحیم کہتے ہیں ایک سال ایسا آیا کہ میرے پاس گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا. پہلے بڑے پیمانے پہ کرتے تھے، ہزاروں لوگوں کو بلاتے تھے، مگر زندگی میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے نا. تو ایک سال ربیع الاول کا مہینہ آ گیا، اور میری عادت تھی کہ ربیع الاول کے مہینے میں دونوں کا میلاد کرتا تھا اور لاکھوں روپے اپنے نبی کے میلاد پہ خرچ کرتا تھا. مگر اس سال میرے گھر کی حالت ایسی تھی کہ کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا، لیکن میں نے میلاد چھوڑا نہیں. اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پہلا سال میلاد شروع کیا ہے تو اب یہ میلاد ختم نہ ہو. ہم جب تک رہیں یہ میلاد ہوتا رہے، ہم مر جائیں ہماری نسل نبی کا یہ میلاد بناتی رہے. ہاں پھر تو ہم کہیں گے ہاں میلاد میں آنے کا فائدہ ہوا. تو شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، مگر میں نے اس سال بھی ربیع الاول کے مہینے میں اپنے گھر پر نبی کے میلاد کی محفل سجائی. اچھا اب میں نے اہتمام نہیں تھا نا تو چند بندوں کو بلایا، ٹھیک، تلاوت ہوئی، نعتیں پڑھی گئی، اور علماء کو جن کو میں نے دعوت دی تھی انہوں نے آ کر بیانات کیے. ایک روایت میں یہ ہے کہ میں نے جو سر پہ ٹوپی پہنی ہوئی تھی نا، اس ٹوپی کو اتارا، بازار گیا، اس کو بیچا، اس کے کچھ پیسے ملے. ان پیسوں کے میں نے چنے خریدے جس کو آپ بگڑے کہتے ہیں. یہ چنے لایا اور نبی کے میلاد کی محفل سجائی. جب محفل کا اختتام ہوا تو وہی چنے میں نے لوگوں میں تقسیم کر دیے کہ بھئی چلو پہلے اچھے کھانے تھے، بریانی تھی تو گوشت تھا تو روٹی تھی تو بڑے پیمانے پر تھی. آج میری جو گنجائش ہے وہ چنے ہیں، ہو سکتا ہے کہ سرکار اسی کو ہی قبول فرما لیں. میلاد کی محفل ختم ہو گئی، لوگ چلے گئے، اور شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کہتے ہیں میرا دل دکھا ہوا تھا. کیا دل اس بات کو کھائے جا رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ محفل حضور کو پسند آئی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں سرکار نے اسے قبول کیا ہے کہ نہیں. کیونکہ بڑے پیمانے پہ کر کے پھر غربت میں آ کر اس طرح کرنا یہ بڑی بات ہے، عمل نہیں چھوڑا. کہتے عشاء کی نماز پڑھی، بستر پہ آیا تو سلام پڑھتا رہا، دل دکھا ہوا تھا. آج نبی کا میلاد منایا تھا مگر کھجانے کے لیے، لنگر کے لیے کچھ نہ تھا، تو چنے لوگوں میں بانٹے تھے. کہتے دل دکھا ہوا تھا. اب رو رو کر آج میں نے نبی کو پکارا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے پڑھتے شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کہتے ہیں جب میں سو گیا، لوگوں اللہ کی قسم سر کی آنکھ بند ہوئی، دل کی آنکھ کھلی، کیا دیکھتا ہوں؟ وہی میلاد والے آقا جن کا آج صبح گھر پہ میلاد منایا تھا، وہ میلاد کی مبارکباد دینے میرے گھر میں تشریف لائی. حضور کی آمد کی برکت سے میرا گھر خوشبو سے معطر ہو گیا. حضور کی آمد کی برکت سے اللہ نے میرے گھر کو حضور کے نور سے منور کر دیا. شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کہتے ہیں جب سرکار میرے کمرے میں آئے میرا کمرہ روشن ہو گیا. میں اٹھ کر بیٹھا، اب حضور کے قریب آیا، حضور کے قدموں کو دیکھنے لگا. بولنے کی طاقت نہیں تھی کیونکہ میلاد چھوٹا کیا تھا، لنگر چھوٹا کیا تھا، دل میں یہ غم تھا شاید نبی کو میلاد پسند آیا کہ نہ آیا. کہتے ہیں میں سر جھکا کر آنکھیں بند کر کے حضور کے قدموں کو دیکھنے لگا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحیم اپنا سر اٹھاؤ. جب میں نے سر اٹھایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحیم مجھے دیکھو. جب میں نے حضور کے چہرے پر دعا کو دیکھنے کی طاقت نہ تھی، جب حضور کے مبارک ہاتھوں کو دیکھا تو حضور کے مبارک ہاتھوں میں وہی چنے موجود تھے جو چنے میں نے میلاد مصطفیٰ کے اختتام پر لوگوں میں تقسیم کیے. اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان چنوں کو ایک دوسرے ہاتھ میں ڈال کر الٹ پلٹ کر رہے ہیں. کبھی سیدھے ہاتھ پہ ڈالتے ہیں، کبھی الٹے ہاتھ پہ ڈالتے ہیں، اور یوں الٹ پلٹ کر کے آقا مسکرا رہے ہیں. حضور کے مسکرانے سے، حضور کے مبارک منہ سے نور کی شعائیں نکل رہی ہے. شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں میری قسمت چمک گئی.
آئی، میرا کمرہ چمک گیا، میرا گھر روشن ہو گیا جب میں نے حضور کے ان مبارک ہاتھوں میں ان چنوں کو دیکھا، اور حضور مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا عبدالرحیم گھبراتا کیوں ہے، ہم نے سب سے زیادہ تمہاری اس میلاد مصطفیٰ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا۔ تم بڑے پیمانے پہ کرتے تھے، وہ بھی قبول ہے، آج چھوٹے پیمانے پہ کیا ہے، دل چھوٹا مت کر، غم زدہ مت ہو، جس طرح ہم نے تمہاری سابقہ محفل میلاد کو قبول کیا ہے، اس میلاد کو بھی قبول کیا ہے، تو میں میلاد کے آخر میں جو میلاد کا لنگر جنوں کی صورت میں باتا ہے، ہم نے تمہارے اس میلاد کے لنگر کو بھی قبول فرما لیا ہے۔ عبدالرحیم گھبرا مت، ہماری بارگاہ وہ ہے جہاں اہتمام نہیں، انتظام نہیں، بڑا لنگر ہو یہ نہیں، بڑے عوام ہو یہ نہیں، بڑے بڑے علماء ہو یہ نہیں، ہماری بارگاہ میں انتظام نہیں دیکھا جاتا، ہماری بارگاہ میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ میلاد منانے والے کے دل میں میری محبت کتنی ہے، تم نے جس محبت میں، تم نے جس پیار میں، تم نے جس تعظیم میں، تم نے جس احترام میں اس چھوٹی میلاد مصطفیٰ کے محفل کو منایا، کریم رب نے بھی قبول فرمایا ہے، ہم نے بھی قبول فرمایا ہے، اور میلاد کی خوشی میں ہم تجھے مبارکباد بھی دینے آئے ہیں، اور تجھے چہرے والضحیٰ کا دیدار عطا فرما کر میلاد کا انعام بھی عطا فرما رہے ہیں۔ اس سے عقیدہ ملا، میلاد مصطفیٰ یہ وہ عظیم محفل ہے کہ اگر امتی رب کی رضا کے لیے کرے، بھلے چھوٹے پیمانے پر ہو، بھلے لنگر کم ہو، عوام کم ہو، لیکن میلاد میں آنے والا، میلاد منانے والا نبی کی محبت میں، نبی کی تعظیم میں، نبی کے ادب میں، نبی کے احترام میں میلاد مناتا ہے، تو اس چھوٹے سے میلاد کو بھی میلاد والے آقا قبول فرما لیتے ہیں۔ ہاں ہاں کرم فرمائیں تو میلاد کی محفل میں تشریف لاتے ہیں، اور اس سے بڑا کرم فرمائیں تو آقا اپنے عاشقوں کو اپنا دیدار بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو آئیے دل کے آخر میں پڑھ لیجیے، وہ آتے ہیں وہ آئے ہیں گے، مولانا ہم نہ چھوڑیں گے، نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ کہو تو چھوڑ دیں گے ہم جہاں کی محفل ساری، کہو تو چھوڑ دیں گے ہم جہاں کی محفل ساری، مگر میلاد کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے، مگر میلاد کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے، وہ آتے ہیں وہ آئیں گے، بھولانا ہم نہ چھوڑیں گے، نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اللہ کا دعا ہے۔